السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ کتاب مکاشفۃ القلوب، تالیف امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے بیمار نیک مرد کی عیادت کو گیا جن کی گنتی بڑے مشائق میں ہوتی تھی۔ میں ان کے پاس ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شیخ ابو علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے شخص، کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدہ سے غفلت میں سر اٹھایا، اب غفلت کی ہی حالت میں مر رہا ہوں۔ پھر ایک آہ بھری۔ اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ محض دعوے داری نہ کریں، ہر سجدے میں خلوص ہو۔ محض دعویٰ بیکار ہے۔ عیون الاخبار میں ہے کہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لوگ تین باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کام غلاموں جیسے نہیں بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں رزق اور روزی دیتا ہے، لیکن اس کے دل دنیا اور دنیا کی دولت جمع کیے ہوئے بغیر مطمئن نہیں ہوتے۔ یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔ تیسرے کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مر جانا ہے، مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ اے مخاطب، ذرا سوچ تو صحیح، اللہ کے سامنے تو کون سا منہ لے کر جائے گا اور کون سی زبان سے جواب دے گا جب وہ تجھ سے ہر بڑی اور چھوٹی چیز کے بارے میں سوال کرے گا؟ ان سوالوں کے لیے ابھی سے اچھا سا جواب تلاش کر لے تاکہ تجھے اس دن شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ فرمان الہی ہے اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اور ہر چیز دیکھ رہا۔ اور پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ ان کے احکامات کو نہ چھوڑیں اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کا اقرار کرتے رہیں۔ اللہ کی اطاعت۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی کے پائے پر تحریر ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، جو بخشش طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہر سمجھدار اور عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ خوف اور بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا رہے۔ حضرت حسن بصری کا ایک دل نشین جواب۔ ایک شخص نے جناب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ تعجب ہے، میں عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ آپ نے جواب دیا، تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ بندگی کا حق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کسی شخص نے جناب ابی یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اس لیے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے۔ عبادت کی بندگی چھوڑ، اللہ کی بندگی کرنا شروع کر۔ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی عبادت۔ ایک شخص نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالصتاً اللہ کی ہی عبادت کر رہا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے مخلوق سے ناطہ توڑ لیا اور نماز شروع کی۔ نصیحت پر غلام کو آزاد کر دیا۔ رونق المجلس میں ہے کہ ایک شخص کی عبائیں یعنی لباس گم ہو گئی اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کون لے گیا۔ جب اس شخص نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا، غلام کو آواز دی کہ آؤ فلاں آدمی یہ عبائیں لے جاؤ۔ غلام نے کہا، آپ کو یہ کب یاد آیا؟ اس نے کہا، مجھے نماز میں یاد آیا۔ غلام نے فوراً جواب دیا،
تب تو آپ نے نماز ابا کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ ہر سمجھدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور آئندہ کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے، اور اپنی آخرت سنوارتا رہے۔ اور اللہ نے جیسا کہ حکم فرمایا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے ہم اس کی کھیتی زیادہ کرتے ہیں، جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے مگر آخرت میں کچھ نہیں۔ باب نمبر 7، فسق، نفاق اور خدا فراموشی۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی انتقال کر گئی، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے میری دعا مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی۔ اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اس کی بیٹی کو اس نے خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ جہنم کے تارکول کا لباس اسے پہنایا گیا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے دوسرے دن یہ خواب آ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سنایا۔ آپ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خواتین اس کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا کہ قبرستان کے قریب سے ایک نیک شخص گزرا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم 500 قبر والوں پر سے عذاب ہٹا لیا۔ نقطہ غور کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ بخشے گئے۔ کیا وہ شخص جو 50 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ فرمان الہی ہے، گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور ان کے خلاف چلنے لگے۔ مومن اور منافق کا فرق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مومن اور منافق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے، وہ نماز روزہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص و ہوس میں مصروف رہتا ہے۔ مومن اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتا اور منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ مومن دین کو مال سے پہلے سمجھتا ہے جبکہ منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ مومن خلوت و تنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن بوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا ہے، منافق فصل اجڑ جانے کے بعد کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور سدھار کرتا ہے۔ منافق اپنے روب داب کے لیے اتنا فتنہ اور فساد پیدا کرتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے نیکی سے روکتے اور برائیوں کا حکم دیتے اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بلا شبہ منافق فاسق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے اور کافروں کے لیے جہنموں کی آگ کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگلی چوہے یا رعوت کے بل میں 2 سوراخ ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کے لیے دوسرا نکلنے کے لیے۔ ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے دوسرے سے بھاگ نکلتا ہے۔ منافق کو بھی اسی لیے منافق کہتے ہیں کہ وہ ظاہر میں تو مسلمانوں کی شکل میں ہوتا ہے مگر کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ منافق کی مثال ایسے نئی آنے والے بکری کی طرح ہے جو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے، کبھی وہ دوسرے ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے۔ جہنم کے 7 دروازے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، اس کے 7 دروازے بنائے جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہیں جمی ہوئی ہوں گی، اس کا ظاہر تانبے اور باطن شیشے کا ہے، اس کی گہرائی میں یہ عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس کی زمین تانبے، شیشے، لوہے اور شیشے کی ہے، اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں نیچے آگ ہی آگ ہے، اس کے طبقات اس کے ہر درجے نچلے درجے سے زیادہ خطرناک ہیں۔ روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوف زدہ ہوئے، آپ بہت زیادہ روتے رہے۔ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت پکڑ کو جان لے اور اس کے قہر کو جانتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے، نفس کی لغزشوں یعنی اپنی بھول چوک پر روتا رہے، اس سے پہلے کہ ان مصیبتوں کو جھیلے، اس دہشتناک مقام کو دیکھے، اس کی پردہ کی جائے، اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، اسے جہنم میں جانے کا حکم ہو۔ مرنے کے بعد افسوس، ایسے کتنے بوڑھے شخص ہیں جو جہنم میں فریادیں کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جو جوانی کو برباد کر کے روتے پیٹتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گزری ہوئی زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں، اس حال میں کہ ان کے بدن اور چہرے کالے ہو چکے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، نہ ان کے چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے، نہ ان عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آگ اور آگ کے عذاب اور ہر اس کام سے بچا لے جو ہمیں آپ کی طرف لے جائے، اور اپنی رحمتوں کے طفیل ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما، آمین۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے، ہمیں لغزشوں سے بچا اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ، آمین یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔